نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اذا رأیتم الہلال، جب تم دیکھو چاند، فصوموا، تو تم روزہ رکھ لیا کرو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، اور جب تم اس کو دیکھو، فَأَفْطِرُوا، تو افطار کر لیا کرو۔ وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم، صلہ رحمہ اللہ عمار رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اب یہ یہاں پہ تعلیق آئی ہے، امام بخاری اس کو تعلیقاً لائے ہیں، اور متصل سند اس کی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن خزیمہ، ابن حبان وغیرہ میں شامل ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ ان کے ہاں ایک بھنی ہوئی بکری لائی گئی، تو انہوں نے اس کے کھانے کا حکم دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم روزے سے ہیں، تو انہوں نے اس کے کھانے سے پرہیز کیا، تو عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے شک کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس شخص سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھتے ہو تو آؤ اور کھاؤ، یعنی ایک ایسا روزہ کہ جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ پھر انہوں نے اس کا کھلوا دیا۔ اور شک کا دن کون سا دن ہے کہ جس میں یا تو ہو کہ شاید آج یکم رمضان ہو گئی ہو تو ہم احتیاطاً روزہ رکھ لیتے ہیں، یا پھر ایسے لوگ چاند نظر آنے کی گواہی دیں جن کی عدالت ناقص ہو، یعنی جو کہ اتنے ثقہ راوی نہ ہوں یا غیر معتبر راوی ہوں، تو ایسے غیر معتبر راویوں کی زبان پر اگر چاند دیکھنے کا چرچا ہے لیکن خود انہوں نے دیکھا نہیں ہے تو پھر چاند کی رویت قرار نہیں دی جائے گی، اور ایسے دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو شک کا روزہ ہے یہ بیسیکلی جو 29 شعبان ہے اس کا رکھا جاتا تھا، اور 30ویں تاریخ تو پھر کوئی اس دن تو شک کا ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ 30ویں تاریخ تو نیکسٹ ڈے یکم یا رمضان ہو جائے گی یا یکم شوال ہو جائے گا۔ قال حدثنا عبد اللہ بن مسلمۃ عن مالک عن نافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر فرمایا، فقال، تو فرمایا، لا تصوموا، نہ روزہ رکھو تم، حتی تروا الہلال، یہاں تک کہ تم دیکھ لو چاند، ولا تفطروا، اور نہ افطار کرو یعنی رمضان ختم نہ کرو، حتی تروہ، یہاں تک کہ تم دیکھ لو اس کو، یعنی عید کا چاند نکلے تو روزے ختم، اور شعبان کے بعد جب رمضان کا چاند نکلے تو روزے شروع۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، پھر اگر بادل چھا جائیں تم پر، فَقْدُرُوا لَهُ، تو پھر اس کا اندازہ پورا کر لو، یعنی پھر 30 ڈیز پورے کر لو، 30 سے اوپر تو جانا ہی نہیں ہے نا، تو پھر 30 دن پورے کر کے تو اس کے بعد اگلا دن جو ہے وہ نئے مہینے کا کاؤنٹ کر لو، شوال کا یا یہ عید کا کاؤنٹ کر لو یا یکم رمضان کا کاؤنٹ کر لو۔ تو اس سے وہ ساری سینس لیس ہو جاتی ہیں وہ ساری باتیں کہ پھر ہمارا روزہ کھا گئے، پھر ہمارا ایک روزہ ایکسٹرا رکھوا دیا، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، تو یہ رویت پر ہی مبنی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ رویت تو اسی طرح ہوگی نا، جیسے کہ کسی نے دیکھا ہے وہ بتائے گا کہ میں نے دیکھا ہے، تو اسی پر اعتبار کیا جائے گا، اور وہ گواہوں کی گواہی وہی لی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بے صبرا پن اور بدگمانی جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایک اور جو علماء کی بحث ہے اس کے اوپر کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پورے امت مسلمہ جو ہے وہ ایک ہی دن کا روزہ رکھ لے اور ایک ہی دن میں عید کر لے،
تو اس میں جو مختلف جو اسکولز آف تھاٹ کے علماء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کرنے کو یہ کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن پھر یہ ایسے ہونا چاہیے کہ یہ اسٹیٹ کے لیول پر اناؤنس ہونا چاہیے کہ ہم فلاں ملک کے ساتھ، فار ایگزامپل اگر کہا جائے کہ ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ہم روزہ رکھیں گے اور انہی کے ساتھ ہم عید کریں گے، تو پھر یہ اکراس دا بورڈ یہ اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے کہ ہاں امت مسلمہ ایک ہی دن میں کرے گی، اور اس میں اگر ٹائم کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ ایک حد تک ڈویبل ہے کہ اگر چاند نظر آ گیا ہے تو پھر جو ممالک ہیں ڈفرینٹ جو مسلمان، ظاہر ہے ان کے ہاں تو مختلف ٹائم زونز ہیں نا، تو پھر آخری جو ملک جس کو پتہ چلتا ہے وہ سحری کے وقت پتہ چل سکتا ہے، تو لہٰذا اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ کیا جا سکتا ہے، پرووائڈڈ کہ یہ جو ساری ٹیکنالوجی اس وقت ہمارے پاس ہے یہ باقی رہے اور یہ بالکل پوری طرح سے صحیح، آج اس وقت تو یہ بہت ایفیشینٹلی کام کر رہی ہے، تو اس لیے ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی، آ ہی نہیں رہی کہ کوئی بھی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو واپس ریورٹ کر سکتا ہے اور ہم واپس اسی وقت پہ جا سکتے ہیں کہ جب ہمیں اپنے مینول اور نیکڈ آئی سے یہ چیزیں دیکھنے کی ہمیں ضرورت پڑ جائے۔ آپ دیکھیں کہ آج سے 6 مہینے پہلے کون یہ سوچ بھی سکتا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن اور لاک ڈاؤن کے طرح کی زندگی اور کس طرح یہ ماسک پہن کر اور کس طرح سکولز کے آلٹرنیٹ ڈیز کوئی سوچ سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ جب چاہے جو وقت چاہے انسانوں کے اوپر لے آئے، ملک اسی کی ہے، ملکیت اسی کی ہے، بادشاہت اسی کی ہے، تو لہٰذا جو احکامات اس کے ہیں ان کو اتنا زیادہ ایسے ریڈیکیولنگ طریقے سے اور علماء حضرات کی ریڈیکیول کرنا اور یہ کہ یہ لوگ اب پرانے وقتوں کے ہیں اور ان کا کیا تعلق ہے اس چیز کے ساتھ، تعلق ہے، وہ گواہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے تھوڑا بہت کوئی کسی یہ جو ویدر والے ہیں ان کے ساتھ اگر وہ کوئی اگر ان کو ایسی پریڈکشن کر دیتے ہیں تو علیحدہ بات ہے، لیکن بات چاند نظر آنے کی ہے، چاند کی برتھ کی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پوری امت مسلمہ اس پر متفق ہو جائے، اگر اس پر متفق نہیں ہوتی تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے مطلع، میم طا لام عین، مطلع، اور مطلع یعنی چاند کے نکلنے کی جگہ، طلوع ہونے کی جگہ، تو جو جغرافیکل بیلٹس ہیں جن کا مطلع ایک ہے تو وہ بھی ایک وقت پر ایک ہی اس میں ایک ہی ٹائم زون میں آ جاتے ہیں، تو وہ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ ہم فلاں ممالک اگر اکٹھے ایک جغرافیکل بیلٹ کے ہیں تو وہ کہہ لیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے، ہم سارے 5-6 جو گروپ آف کنٹریز ہے ہم اس ایک فلاں کنٹری کا یا پورے کنٹریز میں سے کہیں بھی چاند نظر آ گیا تو ہم اکٹھا کر لیں گے، ہم عید کر لیں گے، ہم رمضان کر لیں گے، بٹ دیٹ آلسو ہیز ٹو بی ایٹ دا لیول آف اسٹیٹ۔ یہ کرنا کہ میرے شہر میں چاند نظر آ گیا ہے، میرے گھر میں چاند نظر آ گیا ہے، مجھے کچھ عرصہ پہلے کسی نے یہ بتائی تھی بات کہ مانچسٹر میں ایک وہ بہن بھائی دونوں رہتے تھے، تو بہن کے گھر عید تھی اور بھائی کے گھر روزہ تھا، تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ اسلام جو ہے وہ اسٹیٹ کی رٹ کو باقاعدہ قائم کرتا ہے اور اسی سے تو آرگنائزڈ ایک لک آتی ہے اور اسی سے تو کیوس سے بچتے ہیں اور اختلافات سے بچا جا سکتا ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر مہینہ 29 لیلۃ، 29 دن کا بھی ہوتا ہے، فلا تصوموا تو نہ تم روزہ رکھو، حتی تروہ یہاں تک کہ تم دیکھ لو اس کو یعنی چاند کو، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ پھر اگر بادل چھا جائیں تم پر، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ تو پوری کرو تعداد 30 دن کی۔ قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشہر ہاکذا وہاکذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ ایسے اور ایسے ہوتا ہے، وخنس اور آپ نے چھپا لیا، دبا لیا، الابہام، ابہام انگوٹھا، تھم کو ابہام کہتے ہیں، فی الثالثہ تھرڈ ٹائم، تیسری مرتبہ، یعنی 2 مرتبہ آپ نے 10 کر کے اور تیسری دفعہ 10 کی بجائے آپ نے ایک انگوٹھا دبا لیا تو وہ 9 فنگرز نظر آئیں۔
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤيته، روزہ رکھو اس کو دیکھ کر، وافطروا لرؤيته، اور افطار کرو اس کو دیکھ کر، فإن غبي عليكم، پھر اگر بادل چھا گیا تم پر، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، تو پھر شعبان کی 30 دنوں کی مدت پوری کر لو۔ تو لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ کھا گئے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی جان بوجھ کے ایسا کیوں کرے گا؟ قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن سيفي عن إكرمة بن عبد الرحمن عن سلمة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا، سپریشن کی، علیحدگی اختیار کی، من نسائہ، اپنی بیویوں سے، شہرن، ایک مہینہ، فلما مدا، پھر جب گزر گیا، 29 یومن، 29 دن، غدا او راحا، غدا صبح سویرے، یا او راحا یا دوپہر کو آپ تشریف لے آئے، فقیل لہو، تو کہا گیا آپ سے، انک حلفت، کہ بے شک آپ نے تو قسم اٹھائی تھی، حلف اٹھایا تھا، اللہ تدخل شہرن، کہ آپ ایک مہینہ نیچے نہیں آئیں گے، بیویوں کے پاس داخل نہیں ہوں گے، فقالا، تو آپ نے فرمایا، ان الشہر، بے شک مہینہ، یکون 29 یوما، 29 دن کا بھی ہوا کرتا ہے۔ امام بخاری اس حدیث کو یہاں صرف یہ پروف کرنے کے لیے لائے ہیں کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں جو بعض روایات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا تھا، اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سنسیرٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی تو نہیں لگ گئی اور آپ ایک دن پہلے آ گئے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی کھائی ہوئی قسم جو ہے وہ پوری نہ ہو سکے یا ٹوٹ جائے خدا نخواستہ، تو انہوں نے اس لیے یاد دہانی کروائی تھی۔ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن انس رضی اللہ عنہ قال آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپریشن کی، علیحدگی اختیار کی اپنی بیویوں سے، وکانت، اور تھی، ان فکت، موچ آ گئی، رجلہ، آپ کے ایک پاؤں میں، فاقامہ، تو آپ قیام پذیر ہوئے، فی مشربتن، اپنے ایک بالا خانے میں، اور یہی کہا جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر ایک کمرہ تھا، ایک بالا خانہ تھا، 29 لیلہ، 29 راتوں کے لیے، ثم نزل، پھر آپ اترے، فقالو، تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آلیت شہرن، آپ نے تو مہینہ بھر کی قسم اٹھائی تھی، فقالا، تو آپ نے فرمایا، ان الشہر، کہ بے شک مہینہ، یکون 29، وہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ امام بخاری نے جو ترجمۃ الباب باندھا ہے یہاں پر، باب قول النبی اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا، تو یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، اور امام بخاری بعض اوقات دوسرے محدثین کو آنر بھی کرتے ہیں اور ان احادیث کو آنر کرتے ہیں کہ جن کو انہوں نے اپنی صحیح میں نہیں بھی ڈالا، کیونکہ وہ ان کی سخت شرائط، صحیح بخاری والی شرائط پر تو پوری نہیں اترتی، لیکن ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہیں یہ صحیح حدیث۔ تو آپ دیکھیں کہ امام بخاری نے ایک اتنی مستقل مزاجی کے ساتھ جو انہوں نے اس کے لیے، صحیح بخاری کے لیے ایک ایکسلنس کا لیول اپنے ذہن میں رکھا تھا، اس کو اینڈ تک انہوں نے برقرار رکھا ہے۔ اور یہ جو عنوان تھا، اس کے تحت امام بخاری نے کچھ احادیث بیان کی ہیں جو کہ شک کے دن کے روزے کی ممانعت پر دلیل ہیں، کہ کوئی مہینہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے اور کوئی 30 کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بات پہلے ہو چکی کہ شک سے مراد شعبان کا 30واں روزہ رکھنا ہے، جب کہ کسی وجہ سے 29ویں کو چاند نظر نہ آئے۔ اور
پھر وہی بات کہ ہمارے ہاں ایک جو ایکسٹریم پائی جاتی ہے کہ بس عید ایک ہی ہو ورنہ تو مسلمان جاہل نظر آتے ہیں، تو ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف شہروں میں مختلف عیدیں ہو سکتی ہیں، کہ ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہ نے حضرت قریب رضی اللہ عنہ کو کسی کام کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شام کے علاقے میں بھیجا، تو جمعے کی رات وہاں رمضان کا چاند نظر آ گیا، اور وہ مہینے کے آخر میں مدینہ واپس آئے اور انہوں نے ابن عباس سے چاند دیکھنے کا ذکر کیا، تو ابن عباس نے فرمایا کہ ہم نے تو ہفتے کی رات چاند دیکھا تھا، لہٰذا ہم اس وقت تک روزے رکھتے رہیں گے جب تک کہ 30 پورے نہ کر لیں یا ہم خود چاند نہ دیکھ لیں۔ تو قریب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے لیے معاویہ کا چاند دیکھ لینا اور روزہ رکھ لینا کافی نہیں؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اپنے علاقے میں چاند دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ جو مطالع یعنی مطلع کا اختلاف ہے، وہ اگر ایک ہی مطلع کا اتحاد ہو جائے بعض شہروں یا بعض ملکوں کا آپس میں، فار ایگزامپل اگر ہماری جغرافیکل بیلٹ ہے انڈیا، پاکستان اور یہ جو سب کانٹیننٹ ہے بنگلہ دیش، تو یہ ہم ایک اگر کر لیں تو، لیکن یہ سارا کچھ جو ہے یہ اسٹیٹ لیول پر ہوتا ہے، اس میں آپس میں لڑنے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور اس بات پر میں زور اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ ہمارا ایک عام مزاج ہے کہ ہماری زبان زد عام ہوتا ہے، چاند بڑا تھا، چاند ایک دن پہلے دن سے زیادہ کا تھا، اگر بادل تھے، چاند کی برتھ کا اگر آپ کو صحیح طرح سے پتہ ہو تو بعض اوقات جب پہلے چاند پہلی رات نظر آتا ہے تو وہ بڑا ہو بھی سکتا ہے، اس کی برتھ کے ٹائم پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ایک پورے کا پورا ایک مزاج ہی خراب ہو جاتا ہے۔ وہ جو ایک خوبصورتی رمضان کی ہے یا وہ جو ایک خوشی عید کی ہے، وہ کچھ اور کی اور ہی بن جاتی ہے، تان کرنے میں ہی وہ گزر جاتے ہیں وقت۔ بابن شہرا عید لا ینقصان، عید کے 2 مہینے کم نہیں ہوتے، یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے۔ قال ابو عبداللہ قال اسحاق، ابو عبداللہ یعنی امام بخاری کہتے ہیں کہ اسحاق بن راہویہ جو ان کے استاد تھے امام بخاری کے، انہوں نے کہا وَإِن كَانَ نَاقِصًا، کہ اگر یہ 2 مہینے کم بھی ہوں فَهُوَ تَامٌ، تو بھی یہ مکمل ہیں۔ وقال محمد، اور محمد کہتے ہیں، محمد بن اسماعیل، لا یجتمعان، یہ جمع نہیں ہو سکتے، کلاہما ناقص، کہ ایک سال میں دونوں ہی ناقص ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے جو 2 مہینے ہیں، یعنی عید کے 2 مہینے کون سے ہیں؟ تو یہ دونوں مہینے رمضان اور ذوالحجہ، تو یہ دونوں مہینے ناقص نہیں ہو سکتے۔ مراد ہے کہ یہ 29 دن کے نہیں ہو سکتے، شروع میں یہی مراد لی گئی کہ یہ دونوں مل کے 29 دن کے نہیں ہو سکتے، کہ ایک ہی سال میں رمضان بھی 29 کا ہو اور ذوالحجہ بھی 29 کا ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسحاق بن راہویہ نے کہا، اور انہی کی بات درست ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے یہ 29 دن کے بھی ہوں تو ان کا اجر 30 دن کا ہی ملے گا، کیونکہ جس نے پوری نیت کے ساتھ پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں تو وہ 29ویں کے بعد 30ویں کا کیوں نہیں رکھے گا؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں مہینے اجر و ثواب میں کم نہیں ہو سکتے، اور دونوں مہینے ایک ہی سال میں 29 دن کے ہو سکتے ہیں۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت اسحاق یعنی ابن سوید عن عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاء وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال اخبرني عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ عن ابیہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شہرا عید، دونوں عید کے مہینے، رمضان رمضان و ذوالحجہ اور ذوالحجہ، تو لہٰذا تعداد ایام میں یہ کم بھی ہو سکتے ہیں، 29 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کمال عبادت میں یہ مکمل ہیں۔ اگر کسی نے 29 دن کے روزے بھی رکھے ہیں تو اس کو اجر و ثواب 30 روزوں کا ہی ملے گا انشاءاللہ، اور اس کے ثواب کے متعلق کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، لا نکتب، نہیں ہم لکھتے، ولا نحسب، اور نہیں ہم حساب کرتے، یہ ہمیں آتا ہی نہیں ہے۔
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة، بے شک ہم امت ہیں، امیتن امی ان پڑھ، لا نکتب نہ ہم لکھتے ہیں، ولا نحسب نہ ہم حساب کتاب جانتے ہیں، الشہر ہاکذا وہاکذا، اور مہینہ کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے، یعنی مرتن تسعۃ و عشرین، یعنی آپ کا مطلب یہ تھا کہ کبھی ہوتا ہے 29 دن کا، و مرتن 30، اور کبھی ہوتا ہے 30 دن کا۔ تو اس حدیث سے جو ایک وضاحت ہمیں ملتی ہے کہ ہماری عبادات کو، اسلامی عبادات کو بالکل کھلی اور واضح اور قیامت تک قائم رہنے والی علامات کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ پھر وہی بات کہ جتنی بھی بڑی آپ کی دوربینیں یا جتنے بھی بڑے آپ کے میٹ آفیسز ہیں یا جتنا بھی زیادہ آپ کی سائنس ترقی کر گئی ہے، تو یہ بیسیکلی فطرت اسلام کے خلاف ہے کہ ہم اتنا اس کے اوپر ریلائی کریں۔ ہمیں زیادہ جو یہ فطری سادگی ہے نا کہ چاند دیکھیں، سورج دیکھ کر نمازوں کو ڈٹرمن کریں، بہت سے علماء آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ سحر اور افطار کے جو اوقات ہیں یہ ہم بالکل ایک ایک منٹ کر کے، جو سن رائز سن سیٹ، بالکل ہمارا اس کے اوپر ایسے ایمان ہم لے آتے ہیں کہ بس 1 منٹ ابھی باقی ہے، اور تو اس کو بھی اپنے آپ کو آسمان دیکھنے کی ذرا تھوڑی سی عادت ڈالنی چاہیے، اور تھوڑا سا ہمیں کچھ اندازہ رہنا چاہیے کہ آسمان میں سورج کس پوزیشن پر ہو تو کون سی نماز کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ہماری ایک نانی ہوتی تھیں، تو وہ نکلتی ہوتی تھیں، جیسے رات کے 2:30 بجے نکلیں یا اس طرح سے، گھڑی نہیں دیکھتی تھیں، آسمان پہ ستارے دیکھتی تھیں، اور جھرمٹ ستاروں کے نظر آیا کرتے تھے، اور وہ ستارے دیکھ کر تو وہ وقت بتا لیا کرتی تھیں، اور ایگزیکٹ وہ وقت بتا دیتی تھیں کہ اس وقت اب یہ ٹائم ہے، فلاں جو ستارہ ہے وہ ادھر آیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بہت بڑی سائنس ہے کہ آپ کو سورج کی پوزیشننگ سے ٹائم کا اندازہ ہو جائے، یا سایوں کے چھوٹے لمبے ہونے سے آپ کو وقت کا اندازہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم سائنس کو بالکل ہی رائٹ آف کر دیں، لیکن سائنس کو بھی ٹوٹل ہی اس کے اوپر ریلائی کرنا بھی جو ہے نا، وہ بھی کوئی اتنی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ باب لا یتقدم رمضان بصوم یوم ولا یومین، نہ پہلے رکھے کوئی رمضان سے 1 روزہ یا 2 روزے۔ قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا یتقدمن احدکم، نہ کوئی پہلے روزہ رکھے تم میں سے کوئی رمضان کا، بصوم یوم او یومین، 1 یا 2 دن کا روزہ، الا مگر ان یہ کہ یکونا ہو، رجل کوئی آدمی، کان یصوم صومن اس دن پر ویسے ہی روزہ رکھتا، فلیصم ذلک الیوم تو پھر وہ اس دن رکھ لے روزہ۔ فار ایگزامپل کسی انسان کی ایک دائمی عادت ہے کہ منڈے تھرسڈے روزہ رکھتا ہے، اور اب 30 شعبان یا 29 شعبان آ گئی ہے اور اس دن تھرسڈے آ گیا ہے، تو وہ اس دن اگر رکھنا چاہے تو وہ رکھ لے، کیونکہ وہ تھرسڈے کا روزہ رکھ رہا ہے۔ بات نیت کی ہوتی ہے، سارے کے سارے آپ کے جو اعمال ہیں وہ اسی سے ڈٹرمن ہوتے ہیں۔ آپ کی اگر نیت میں شرک نہیں ہے تو آپ کے عمل میں شرک نہیں ہے، آپ کی نیت میں ریاکاری نہیں ہے تو آپ کے عمل میں ریاکاری نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر کسی کے ذمے قضاء کے روزے ہوں اور وہ رمضان سے پہلے ان کو رکھ رہا ہو شعبان میں، اور اس کے بھی رہتے ہوں، تو رمضان سے 1-2 دن پہلے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے رکھ چھوڑوں اگلا رمضان آنے سے پہلے، تو وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ کفارے اور نظر کا روزہ بھی ان دنوں میں رکھا جا سکتا ہے، کسی نے نظر مانی تھی تو وہ رکھ لے روزہ پھر، اور اسی طرح سے اگر کسی کے اوپر کفارہ ہے کسی چیز کا اور اس کا روزہ رکھنا ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے ان دنوں میں۔ باب قول اللہ جل ذکرہ، اللہ جل ذکرہ کا فرمان، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تمہارے لیے روزوں کی رات اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا ہے کہ بے شک تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، چنانچہ اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، اس لیے اب تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے اسے تلاش کرو۔ قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اذا كان الرجل صائما، جب کوئی آدمی روزے سے ہوتا، فحضر الافطار، اور افطار کا وقت آ جاتا، فنام، اور وہ کوئی تھکا ہوتا تو وہ سو جاتا، قبل ان یفطر، اس سے پہلے کہ وہ افطار کر لیتا روزے کو، تو پھر کیا کرتا؟ لم یأکل لیلتہ، تو وہ پھر اس رات کچھ نہیں کھاتا تھا۔ عین افطار کے وقت اگر وہ نہیں کھا پایا، سویا رہ گیا، تو پھر وہ پوری رات کچھ نہیں کھاتا تھا، ولا یومہ، اور نہ ہی اگلا دن کچھ بھی کھاتا تھا، حتی یمسی، یہاں تک کہ اگلی شام آ جاتی تھی۔ وَإِنَّ قیس بن سرمۃ الانصاریہ، قیس بن سرمہ الانصاری رضی اللہ عنہ، کانا صائمن، وہ روزے سے تھے۔ فلما حضر الافطار، تو جب افطار کا وقت آیا، اتا امرأتہ، آئے اپنی بیوی کے پاس، فقال لہا، تو اس سے کہا، اعندکی طعام، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ قالت لا، وہ بولی نہیں، ولیکن، اور لیکن، انطلق، میں جاتی ہوں، فاطلب لک، تو میں آپ کے لیے کچھ لے کے آتی ہوں، کوئی بندوبست کرتی ہوں کھانے کا۔ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، اور وہ اس سارا دن جو تھا نا وہ مزدوری کرتے رہے تھے قیس بن سرمہ۔ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، تو ان کی دونوں آنکھوں پر نیند غالب آ گئی۔ فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، تو جب بیوی آئی کچھ کھانا لے کر، فَلَمَّا رَأَتْهُ، پھر جب اس نے دیکھا بیوی نے قیس بن سرمہ رضی اللہ عنہ کو سوئے ہوئے، قالت، بولی، خیبۃ لک، ہائے تمہاری محرومی، یعنی اب تو تمہیں پوری رات اور اگلا پورا دن بھی ایسے ہی رہنا پڑے گا۔ فلما انتصف النہار، اگلا جب دن ہوا، جب اگلا دن آدھا ہو گیا، غشی علیہ، تو قیس بن سرمہ بے ہوش ہو گئے۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بات کا ذکر کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فنزلت هذه الآیہ، تو یہ آیت نازل ہوئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ ففرحوا بہا فرحا شدیدا، تو صحابہ اس سے بے انتہا خوش ہوئے۔ ونزلت، اور پھر ساتھ آیت نازل ہوئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ شب کی سیاہ دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ ابھی یہاں پہ نا من الفجر کی بات نہیں ہے، من الفجر کا لفظ جو ہے وہ پھر بعد میں آیا تھا۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو عنوان قرار دیا ہے، ترجمۃ الباب بنایا ہے، اور پھر حدیث نبوی کو اس کے شان نزول کے طور پر بیان کیا ہے۔ اور دراصل امام بخاری روزے کی ابتدائی حالت میں سحری کی جو ایک مشروعیت ہے کہ شرع میں سحری کھانی چاہیے، اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جب ابتدا میں روزے فرض ہوئے تو مغرب کے بعد اگر کسی کو نیند آ جاتی تو اس کے اوپر کھانا پینا حرام ہو جاتا، پھر اگلی شام تک وہ بھوکا پیاسا اس کو رہنا پڑتا، اور اہل کتاب کی موافقت میں سحری بھی نہیں کی جاتی تھی۔ تو پھر اس آیت کریمہ میں مغرب کے بعد کھانے پینے اور بیوی کے پاس جانے کی اجازت دے دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان حد فاصل سحری کا کھانا ہے، یعنی ہم سحری کرتے ہیں اور وہ سحری نہیں کرتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور قیس بن سرمہ کا واقعہ اور عنوان جو ہے اس کا ترجمۃ الباب کا، اس میں مطابقت یہ ہے کہ جب رمضان کی راتوں میں اگر بیوی کے پاس جانے کی اجازت دی گئی تو کھانے پینے کی تو بطریق اولیٰ دی گئی نا۔ قیس بن سرمہ کی بات سن کر جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی تھی وہ بیویوں کے پاس جانے کی تھیں،
تو اگر بیوی کے پاس جایا جا سکتا ہے تو کھایا پیا تو ظاہر ہے پھر جا سکتا ہے نا، تو وہ تو ایک کم بات ہے۔ تو بعد میں پھر یہ کھانے پینے کی علیحدہ سے آیات بھی آ گئیں، صراحت کے ساتھ بھی کھانے پینے کے حلال ہونے کو بھی ثابت کر دیا گیا۔ بابو قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہیں شب کی سیاہ دھاری سے سپیدہ سحر کی دھاری نمایاں نظر آنے لگے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ فیہ البراء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے متعلق براء بن عازب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بیان کی ہے، اور یہ حدیث نمبر 1915 جو پیچھے گزری ہے۔ قال حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا حشیم قال اخبرنی حسین بن عبد الرحمن عن الشعبی عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال لما نزلت، جب نازل ہوئی، حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود، کہ یہاں تک کہ نمایاں ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، عمدتو، تو میں نے ارادہ کیا، عدی بن حاتم کہہ رہے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا، الی اقال اسود، ایک سیاہ دھاگا، و الی اقال ابیض، اور ایک سفید دھاگا، فجعلتہما، تو میں نے دونوں کو رکھ دیا، تحت وسادتی، اپنے تکیے کے نیچے، فجعلت، تو میں لگا اور میں لگا رہا، انظر فی اللیل، رات کو اس کو بار بار اٹھ کر دیکھنے، فلا یستبین لی، تو مجھے تو کچھ بھی معلوم نہ ہوا، فغدوت، تو صبح کو میں گیا، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فذکرت لہ ذلک، تو میں نے آپ سے اس بات کا ذکر کیا، فقال، تو آپ نے فرمایا، انما ذالک سواد اللیل و بیاض النہار، کہ وہ تو سیاہ دھاگا جو ہے وہ شب کی سیاہی ہے اور سفید دھاگا صبح کی سفیدی ہے۔ اب اس حدیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عدی بن حاتم اس آیت کے نزول کے وقت حاضر تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ آیات جو ہیں یہ رمضان سن 2 ہجری میں جب شعبان سن 2 ہجری میں جب روزے فرض ہوئے اور اس کے بعد جو پہلا رمضان روزے رکھے گئے ہیں انہی میں نازل ہوئی تھی، لیکن عدی بن حاتم 9 یا 10 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد جب بھی وہ مسلمان ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے شریعت کے احکام سیکھے ہیں، تو اس میں اس طرح سے یہ روزے والی بات جو ہے آیات، یہ ان کو اس طرح سے اس ایکسپیرینس کے بعد سمجھ آئی تھیں۔ آپ دیکھیے کہ ان صحابہ کرام کے اوپر تجربات ہوئے ہیں، ان صحابہ کرام کے اوپر تدریج کا سارا جو ایک عمل ہے وہ ہوا ہے، وہ کس کس چیز میں سے گزرے ہیں کہ پہلے 2 دن لگاتار بھوکے، 48 آورز کے روزے، اور اس سے بھی بعض اوقات زیادہ دیر کی بھوک جو ہے وہ انہوں نے برداشت کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے حالات کو دیکھتے دیکھتے احکامات اس طرح کے نازل کیے، اور آج ہمارے پاس ایک ٹیلر میڈ، ہمارے پاس تمام احکامات، کیا قرآن کے کیا حدیث کے، سب ہمارے پاس موجود ہیں، سب فقہی احکامات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اتنی آسانی ہے ہمارے لیے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ صحابہ کرام کس کس چیز میں سے گزرے ہیں۔ اس دین کو مکمل ان کے تھرو کیا گیا ہے، ان کی زندگیوں کے تھرو اس دین کو مکمل کیا گیا ہے، اور ہمیں تو مکمل کا مکمل ہی ملا ہے۔ کتنی یہ بھی بڑی آسانی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے فرمایا تھا کہ ایسے نماز پڑھو، اس طرح روزہ رکھو، جب سورج غائب ہو جائے تو کھاؤ پیو۔ پھر سحری کے متعلق مسائل بیان کیے کہ کھاؤ پیو حتیٰ کہ سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا نمایاں ہو جائے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابن ابی حازم عن ابیہ عن سہل بن سعد وحدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال انزلت، سہل بن سعد کہتے ہیں کہ یہ نازل کی گئی آیت وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ،
کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے. ولم ینزل من الفجر، اور یہ جو من الفجر کا جو لفظ ہے یہ نازل نہیں ہوا تھا. فکان رجال، تو کچھ لوگ اذا اراد الصوم، جب وہ روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے، ربط احدہم، تو باندھ دیتا ان میں سے کوئی، فی رجلیہ، اپنے پیروں پر، الخیط الابیدا، ایک سفید دھاگا، والخیط الاسودا، اور ایک سیاہ دھاگا. ولا یزال یاکل، اور وہ کھاتے رہتے، حتیٰ یتبین لہ رؤیتہما، یہاں تک کہ رات میں اتنا، یعنی ان کے کمرے میں اتنا روشنی ہو جاتی کہ وہ جو دھاگے تھے دو وہ ان کو نظر آنے لگ جاتے. فانزل اللہ بعد، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد نازل فرمایا من الفجر، کہ فجر میں سے، فعلموا انہ انما یعنی اللیل والنہار، پھر انہیں سمجھ آئی کہ اس کا معنی تو رات اور دن ہے. امام نووی کہتے ہیں کہ پاؤں سے سفید اور سیاہ دھاگا باندھنے کا فعل ایسے لوگوں سے سرزد ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے تھے اور قرآن کے اسلوب سے ناواقف تھے، اور ممکن ہے کہ ان کی لغت میں سیاہ اور سفید دھاگے کا استعمال رات اور دن کے لیے معروف نہ ہو. بابو قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یمنعنکم، نہ روکے تم کو، من سحورکم، تمہاری سحور سے یعنی سحری کھانے سے، اذان بلال، بلال کی اذان. قال حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامۃ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان بلالا، بلال رضی اللہ عنہ، کان یؤذن بلیل، وہ رات میں اذان دیا کرتے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، حتی یؤذن ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ اذان دیں ابن ام مکتوم. فإنہ لا یؤذن حتی یطلع الفجر، کہ بے شک وہ نہیں اذان دیتے یہاں تک کہ طلوع ہو جائے فجر. قال القاسم، قاسم کہتے ہیں، ولم یکم بین اذانہما، اور نہیں ہوتی تھی ان دونوں کی اذان میں، یعنی کتنا فرق ہوتا تھا ان دونوں کی اذان میں، الا ان یرقى ذا وینزل ذا، مگر یہ کہ ایک چڑھ رہا ہوتا تھا اور دوسرا اتر رہا ہوتا تھا، یعنی کہ بہت لمبا وقفہ نہیں ہوتا تھا ان کی اذانوں میں، بلکہ یہ ہے کہ ایک چڑھ رہا ہوتا تھا اور دوسرا اتر رہا ہوتا تھا. اور یہاں پر بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو ترجمۃ الباب بنایا ہے، اور یہ حدیث پوری متصل سند کے ساتھ جامع الترمذی میں موجود ہے. اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، البتہ وہ فجر جو افق میں عرض کے بل یعنی چوڑائی کے بل پھیل جائے، پورے افق میں چوڑائی میں آپ کو روشنی نظر آنے لگے. اس دفعہ رمضان میں اگر ہم کوشش کر لیں تھوڑی سی، ٹھیک ہے ہمارے پاس گھڑیاں ہوں ہم ان کے مطابق کریں، لیکن کسی وقت اگر ہم نکل آئیں، ٹیرس کے اوپر نکل آئیں، لان میں نکل آئیں، اور ذرا دیکھیں کہ کیا ہمیں افق نظر آتا ہے، کیا ہمیں افق کو پڑھنا آ گیا ہے، تو وہ جو افق کی چوڑائی میں جو نظر آتی ہے نا روشنی پھوٹتی ہوئی، وہ کھانے پینے کے لیے رکاوٹ کا باعث ہے. اور پھر ایک اور بات کہ صبح کی دو قسمیں ہیں، ایک صبح کاذب اور ایک صبح صادق. صبح کاذب اس کو کہتے ہیں کہ افق کے جو مشرقی کنارہ ہے اس کا جو ایسٹ ہے، اس میں وہ ایسے کہتے ہیں بھیڑیے کی دم کی طرح اوپر چڑھتی ہے، یعنی وہ ایک نیرو سی لائن کی طرح سے وہ اوپر کو چڑھتی ہے، تو اس وقت سحری کھانا جائز ہے، اور نماز فجر اس وقت ادا کرنے کا بھی ٹائم نہیں آیا ہوتا. اور دوسری صبح صادق ہے جو افق کے مشرقی کنارے کے دائیں بائیں پھیل جاتی ہے، یعنی جو لمبائی میں روشنی ابھی آ رہی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی سحری کا ٹائم ہے. جب روشنی چوڑائی میں آنے لگ جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سحری کا کھانا بند کر دینا ہے اور اب نماز فجر پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے. اور یہ جو بات ہے اس کی وضاحت امام ابن خزیمہ نے ایک حدیث سے بیان کی ہے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ بلال رضی اللہ عنہ سحری کی اذان کہتے تھے، اور یہ بیسیکلی تہجد کی اذان نہیں ہوتی تھی، یہ سحری کی اذان ہوتی تھی.
اور اس سے یہ مقصد ہوتا تھا کہ تہجد پڑھنے والے گھروں کو لوٹ جائیں، جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں اور سحری کا اہتمام کریں۔ اور بلال رضی اللہ عنہ اذان دے کر اسی جگہ ٹھہرتے، دعائیں پڑھتے اور فجر ثانی کا انتظار کرتے۔ جب طلوع فجر قریب ہوتی تو اتر کر ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اطلاع کرتے تاکہ وہ اذان فجر کہیں۔ ان دونوں اذانوں میں تھوڑا ہی فاصلہ ہوتا تھا۔ اچھا، پھر ایک اور بات کہ صحابہ کرام جتنے ٹائم پیریڈ میں سحری کرتے تھے وہ ٹائم پیریڈ بھی بہت تھوڑا ہوتا تھا، بہت قلیل ہوتا تھا۔ دونوں اذانوں کے درمیان کا جو یہ قلیل فاصلہ ہے، یہ صحابہ کرام کی سحری کا جو درمیانی ٹائم پیریڈ ہے اس کی قلت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ بابو تعجیل السحور، سحری کھانے میں جلدی کرنا۔ قال حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم عن ابیہ ابی حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال کنت اتسحر فی اہلی۔ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں سحری کھایا کرتا تھا، ثم تکون سرعتی، پھر میں جلدی کر کے جاتا، ان ادرک السحور مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں پا سکوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز۔ اب یہاں پر ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں ادرک السحور کے لفظ ہیں، تو لیکن اس کے معنی میں ابھی ہم نے کہا ہے نماز فجر۔ تو کچھ اور جو نسخے ہیں بخاری کے اس میں السحور کی جگہ السجود کا لفظ ہے، اور بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ زیادہ درست ہے کہ تاکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پالوں۔ اور اس عنوان کا مقصد بھی یہ ہے کہ سحری کھانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے اور نماز فجر کے درمیان بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، اور اگر دیر سے فراغت ہو تو یہ خطرہ ہے کہ نماز فجر رہ نہ جائے، اور اس لیے جلدی فارغ ہو کر جماعت میں شمولیت کرنی چاہیے۔ امام مالک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم صلاۃ اللیل سے فارغ ہو کر سحری کھانے میں جلدی کرتے کہ کہیں ہماری فجر نہ رہ جائے۔ بابو قدری کم بین السحوری و صلاۃ الفجر، سحری اور نماز فجر کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے۔ قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادۃ عن انس عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاۃ۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سحری کھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر آپ کھڑے ہوئے نماز کے لیے۔ قلت، میں نے کہا، کم کان بین الاذان والسحور، میں نے پوچھا، یعنی راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ان کی اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ قالا، فرمایا، قدر 50 آیا، 50 آیات کے تلاوت کرنے کا وقفہ۔ تو مراد یہی ہے کہ انسان کو نماز فجر سے پہلے سحری سے فراغت حاصل کر لینی چاہیے۔ بابو برکت السحوری من غیر ایجاب، کہ سحری کھانا باعث برکت ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ واصلو، صوم وصال بھی کر لیا کرتے تھے، یعنی وداؤٹ اینی سحری اور افطاری، کنٹینیوس روزہ، ولم یذکر السحور، اور اس میں سحری کا ذکر نہیں ہے۔ وصال کہتے ہیں سحری کے بغیر مسلسل روزے رکھنے کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کو صوم وصال سے منع فرمایا، اور پھر خود آپ نے صوم وصال کیا، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو کرتے ہیں صوم وصال، تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کرو۔ پھر آپ نے ان کا ایک روزہ رکھوایا، پھر اگلے دن کا بھی رکھوا دیا، پھر تیسرے دن کا رکھوا دیا، اور پھر عید الفطر کا چاند نظر آ گیا، یعنی سحری کے بغیر روزے رکھواتے گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاند نظر نہ آتا تو میں تمہیں سزا دینے کے لیے مزید روزے رکھواتا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا رب تو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو کھلانے اور پلانے کا جو معنی ہے وہ یہ ہے
کہ ایک روحانی غذا اللہ تعالیٰ ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے کہ آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا تھا، چاہے آپ کتنے بھی دن روزہ رکھتے، اور یا پھر اگر اللہ تعالیٰ کھلا دیتا جیسے اس کی شان کے لائق ہے تو یہ بھی اللہ ہی کو بہتر پتہ ہے کہ اس کی کیا نوعیت تھی۔ بہرحال اس دنیا کا ٹینجبل کھانا جو ہے وہ مراد نہیں ہے۔ اور یہاں لانا اس حدیث کا امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ سحری کھانا مستحب ہے مگر واجب نہیں، کیونکہ صوم وصال میں صحابہ کرام نے سحری کو ترک کیا تھا، اور اس سے امام بخاری نے اپنا عنوان ثابت کیا ہے۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جویریۃ عن نافع عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واصل صوم وصال کیا، فواصل الناس، تو آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی صوم وصال کیا، فشق علیہم، تو لوگوں پر پھر ظاہر ہے مشکل ہونے لگ گئی، تکلیف ہوئی، فنہاہم، تو آپ نے انہیں منع فرما دیا۔ قالو، لوگوں نے کہا، انکا تواصل، آپ تو کرتے ہیں صوم وصال۔ قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لست کہیئتکم، میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں، انی اظل اطعم و اسقا، بے شک میں تو لگاتار ہوتا ہوں کھلایا جاتا اور پلایا جاتا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ صحابہ کا جو ایک فریم آف مائنڈ تھا اور ہمارا فریم آف مائنڈ کتنا فرق ہے، کہ ہم کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے، ہم ان کی طرح نہیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے، وہ تو نبی تھے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایک لگاتار اپنے آپ کے لیے یہی ہم اپنے آپ کو فیڈ کرتے رہتے ہیں، یہ بات ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، اتنا بڑا نو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور یہاں دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جو نبوت کا تقاضا ہیں وہ میں کر سکتا ہوں، تم نہیں کر سکتے۔ صحابہ کا دل ہے ہم وہ بھی کر ڈالیں، ہم اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور ہمارا تھرو آؤٹ ایک یہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا سنت ہی ہے نا تو چلو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور وہاں حال یہ تھا کہ ہر سوال کے جواب میں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، آپ یہ کیوں کرتے ہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ وہ کیوں کرتے ہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یا ہم نے ان کو دیکھا ہے وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ قال حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا عبد العزیز بن صہیب قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا، سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، کہ سحور میں برکہ ہے، برکت ہے۔ تو چنانچہ تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سحری مستحب ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر سحری واجب ہوتی تو صوم وصال نہ کیا جا سکتا تھا۔ اور سحری میں جو برکت ہے اس کے کئی پہلو ہیں، سنت کی اتباع ہوتی ہے، اہل کتاب کی مخالفت ہوتی ہے، عبادت کے لیے طاقت ملتی ہے، اور سارا دن بھوکے پیاسے رہنے کے لیے ایک معاونت ملتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری باعث برکت ہے، اسے مت ترک کرو اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ سے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ بابو اذا نوا بالنہاری صومن، اگر کوئی شخص دن کو روزے کی نیت کرے۔ وقالت ام الدرداء کہتی ہیں، کان ابو الدرداء، جو ابو درداء تھے، یقولو، وہ کہتے تھے، عندکم طعام، تمہارے پاس کھانا ہے، فإن قلنا لا، تو اگر ہم کہتے کہ نہیں، قال فإنی صائم یومی ھذا، تو پھر وہ کہتے کہ میں پھر آج روزہ ہی رکھ لیتا ہوں۔ وفعلہ ابو طلحہ و ابو ہریرہ و ابن عباس و حذیفہ رضی اللہ عنہم، اور ابو طلحہ، ابو ہریرہ، ابن عباس اور حذیفہ رضی اللہ عنہم سے بھی ایسا کرنا مروی ہے۔ ام الدرداء کی یہ روایت جو ہے، یہ اب آپ دیکھیں کہ امام بخاری تو ام الدرداء کو نہیں ملے ہوئے نا، تو یہ بھی تعلیق ہے، لیکن متصل سند سے یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آئی ہے کہ ابو درداء دوپہر کے وقت گھر تشریف لاتے اور پوچھتے کہ کھانا ہے،
تو اگر کھانا نہ ہوتا تو فرماتے کہ چلو پھر آج میں روزے سے ہوں۔ اور اسی طرح ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا عمل بھی ہے، اور ابن عباس بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، اور مختلف کتابوں میں یہ حدیث کی مختلف دوسری کتابوں میں یہ سند کے ساتھ یہ درج ہیں۔ امام بہقی نے اور امام طحاوی نے ان کا ذکر کیا ہے، مختلف صحابہ کے اس عمل کا۔ اور ان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی موجود ہے، جو کہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لائے اور دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس کھانا ہے؟ تو ہم نے جواب دیا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا تب تو پھر میں روزے سے ہوں، میں روزہ رکھ لیتا ہوں پھر۔ قال حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک آدمی کو، ینادی فی الناس جو اعلان کرتا تھا لوگوں میں، یوم عاشوراء عاشورہ کے دن، ان من اکل فلیتم او فلیصم کہ آج جس شخص نے کچھ کھا لیا ہے وہ شام تک مزید نہ کھائے، وَمَن لَّمْ يَأْكُلْ فَلَا يَأْكُلْ اور وہ جس نے نہیں کھایا تو پھر وہ نہ کھائے۔ یعنی جس نے فرض کریں 12 بجے تک کچھ کھاتا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ آج 10 محرم ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منادی کروائی کہ جس نے ابھی تک کھایا ہوا ہے اس کو پتہ نہیں تھا، اب وہ شام تک کچھ نہ کھائے، اب وہ اپنا روزہ مکمل کرے، اور جو صبح سے ابھی تک اس نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تو وہ بھی نہ کھائے اور وہ شام تک اپنا روزہ مکمل کرے۔ اب امام بخاری یہاں پر جس بات کے لیے یہ حدیث لائے ہیں وہ یہ ہے کہ فرض روزے کی بھی رات کو نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن جمہور علماء نے امام بخاری کے اس موقف سے اتفاق نہیں کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرض روزے کے لیے رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جس نے فجر یعنی صبح صادق سے پہلے روزے کی پختہ نیت نہ کی تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو یہ جو نفل روزہ ہے اور اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی وقت پر اگر آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوا دوپہر تک تو آپ کہیں کہ چلو اب تو آدھا دن تو ویسے ہی گزر گیا، میں باقی کا دن بھی ویسے ہی گزار کے تو میں روزہ ہی مکمل کر لیتی ہوں، تو وہ درست ہے۔ اور یہ جو ہے نا کہ اگر کسی نے کھایا بھی ہے تو وہ بھی روزہ مکمل کرے، تو یہ عاشورہ کے لیے خاص تھا، یہ ہر نفل روزے کے لیے خاص نہیں ہے کہ آپ نے دن کو ناشتہ تو کر لیا اور اس کے بعد آپ کہیں کہ اب میرا موڈ ہو رہا ہے روزہ رکھنے کا تو اب میں روزہ رکھ لیتی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کھا کر بھی روزہ مکمل کرنے والی بات ہے نا، یہ عاشورہ کے لیے خاص تھی۔ تو فرض روزے کی نیت آپ کو رات ہی کو کرنی ہے، سحری کے وقت آپ کو کرنی ہے یا رات کو سونے سے پہلے آپ کو کرنی ہے، اور جو نفل روزہ ہے اس کی نیت آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں کہ ابھی تک کچھ نہیں کھایا ہوا تو چلو پھر میں شام تک روزہ ہی رکھ لیتی ہوں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا تب میں روزہ دار ہوں۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو عاشورہ والی بات ہے یہ تب آپ نے فرمائی تھی کہ جب عاشورہ کا روزہ فرض تھا، رمضان کے روزوں کے بعد عاشورہ کا روزہ بھی جو ہے وہ مستحب ہو گیا ہے، وہ اب فرض نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ نیت کرنی کیسے ہے، تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس کے علاوہ زبان سے کچھ بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ باب الصائم یصبح جنبا، روزہ دار جب صبح کرے جنابت کی حالت میں تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة حاء وحدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر۔ اب ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اور میرے والد
عائشہ رضی اللہ عنہ اور سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دوسری سند کے ساتھ یہ ہے کہ عبد الرحمن نے مروان بن حکم کو عائشہ اور سلمہ رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آپ کو فجر کا وقت ہو جاتا وَهُوَ جُنُبٌ مِّنْ أَهْلِهِ، جب کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس جانے کی وجہ سے حالت جنابت میں ہوتے۔ ثُمَّ يَغْتَسِلُ، پھر آپ غسل کرتے، وَيَصُومُ، اور آپ روزہ رکھتے۔ وقال مروان، اور مروان نے کہا لعبد الرحمن ابن الحارث، عبد الرحمن بن حارث سے، اقسم باللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، لتفزعن بها ابا ہریرہ، کہ ضرور تو ابو ہریرہ کو یہ بات بتائے گا، تو ڈرائے گا ابو ہریرہ کو اس کے ذریعے۔ ومروان یومئذ علی المدینہ، اور ان دنوں میں مروان مدینہ کا گورنر تھا۔ فقال ابو بکر، تو ابو بکر کہتے ہیں، فکرہ ذالک عبد الرحمن، تو عبد الرحمن کو یہ ناپسند ہوا کہ میں ابو ہریرہ کو آر دلاؤں کہ آپ کچھ اور کہتے ہیں اور ازواج مطہرات کچھ اور فرما رہی ہیں۔ ثم قدر لنا، پھر ایک یعنی ہمارے لیے تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا، یعنی یہ بات ایک ہماری مینج ہو گئی، ان نجتمع، کہ ہم جمع ہو گئے، بذی الحلیفۃ، ذی الحلیفہ کے مقام پر۔ وکانت لابی ہریرہ، اور ابو ہریرہ کی تھی ہنالک، وہاں پر، اردن، زمین۔ فقال عبد الرحمن لابی ہریرہ، تو عبد الرحمن نے اس وقت پھر ابو ہریرہ سے کہا، انی ذاکر، میں بے شک ایک بات کرنے لگا ہوں، لکا، آپ سے، امرن، ایک معاملے کی، ولولا مروان، اور اگر نہ ہوتا مروان، اقسم علیہ، اس نے قسم نہ دی ہوتی اگر مجھے، فیہ، اس بارے میں، لم اذکرہ لک، تو میں آپ سے اس کا ذکر کبھی نہ کرتا۔ یہ ادب ہے ایک استاد کا کہ میں آپ کو کبھی اس بات کا عار نہ دلاتا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ فذکر قول عائشہ و سلمہ، اور پھر انہوں نے ذکر کیا عائشہ اور سلمہ کا قول۔ فقالا، تو وہ کہنے لگے، کذالک حدثنی الفضل بن عباس وہو اعلم، تو ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے فضل بن عباس نے اسی طرح بتایا تھا اور وہ زیادہ جانتے ہیں۔ وقال حمام وابن عبد اللہ بن عمر عن ابی ہریرہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بالفطر والاول اسند، اور پھر ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں روزہ افطار کر دینے کا حکم دیتے تھے، یعنی اگر کسی کو جنابت کی حالت میں فجر ہو گئی ہے تو۔ لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں پہلی روایت اسند ہے، زیادہ مستند ہے، کہ یعنی پھر وہ غسل کرے گا اور وہ نماز پڑھے گا اور اس کی روزہ بھی درست ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں اس واقعے کی ذرا زیادہ تفصیل ہے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ سنا کہ جو شخص صبح کے وقت بحالت جنابت ہو وہ روزہ نہ رکھے، تو میں نے اس بات کا ذکر اپنے باپ عبد الرحمن بن حارث سے کیا تو انہوں نے اس موقف کا انکار کیا اور مجھے عائشہ اور سلمہ رضی اللہ عنہما کے پاس لے گئے، اور ان دونوں ازواج مطہرات نے فرمایا کہ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بحالت جنابت ہوتے لیکن آپ روزہ رکھ لیتے۔ پھر جب ابو ہریرہ کے پاس ازواج مطہرات کے فتویٰ کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا کیا واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ ہاں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ اس سلسلے میں مجھ سے زیادہ جانتی ہیں، میں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں سنی بلکہ مجھے فضل بن عباس نے بتائی ہے۔ اور اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا، اور رجوع کرنا تو ان لوگوں کو کوئی عار ہی نہیں ہوتا تھا، اور کبھی وہ اپنی کسی بات پر اڑے نہیں، کبھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی ایسی بات کہی جائے کہ یہ بات آپ کی غلط ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا اور وہ اس پر اڑیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جس انسان کو تنقید سننی نہیں آتی یا جو تنقید کے بدلے میں اور زیادہ ڈیفائنٹ ہو جاتا ہے یا اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے،
تو اس کے ترقی کے راستے وہیں پہ مفقود ہو جاتے ہیں، وہیں بند ہو جاتے ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس حکم کا معلوم نہیں تھا۔ یہ شروع میں فتویٰ دیتے تھے کہ جو بحالت جنابت صبح کرے تو وہ اس دن روزہ نہ رکھے، لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا تھا۔ شروع میں کہا جاتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ حکم تھا، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس کے منسوخ ہونے کا علم ہی نہیں ہوا، اور وہ برابر اسی کا فتویٰ دیتے رہے، اور پھر جب انہیں صحیح صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے فتویٰ سے رجوع کر لیا، اور یہی اہل علم کی شان ہے۔ اب یہ ہے کہ فرض کریں کوئی انسان جنبی ہے، اس کو جاگ آئی ہے سحری کے وقت، اب اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ یا وہ سحری کھا سکتا ہے یا وہ نہا سکتا ہے، تو پھر وہ پہلے سحری کھا لے، سحری کا وقت ختم ہوگا، فجر کی اذان کا وقت شروع ہو جائے گا، روزہ تو انٹر ہو گیا، اور وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کے قضا ہونے سے پہلے وہ نہا لے، نہا کے وہ نماز پڑھ لے۔ اور اسی طرح حیض اور نفاس والی عورت کا خون اگر رات کے وقت رک جائے اور وقت اس کو بالکل تھوڑا سا ہو کہ یا وہ سحری کھا سکتی ہے یا وہ غسل کر سکتی ہے، تو وہ بھی پھر پہلے سحری کھائے اور اس کے بعد غسل کر لے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سحری کھا کے لمبی تان کے سو جائیں اور پھر سورج نکل پڑے اور آپ 10 بجے اٹھ کے کہیں کہ آج اب میں اب میں اپنا نماز پڑھ رہی ہوں، اب میں اپنا غسل کر رہی ہوں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث سے کئی مسائل نکالے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علماء کرام کا امرائے وقت کے پاس جا کر علمی مذاکرہ کرنا چاہیے تاکہ ان کو بھی ایجوکیٹ کیا جائے، جیسے علماء مروان کے پاس تھے۔ پھر یہی کہ اگر کسی چیز میں شک پڑ جائے تو اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن امور میں عورتوں کو زیادہ اطلاع ہو سکتی ہے، ایسے معاملے میں عورتوں کی روایات کو ترجیح دینی چاہیے۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور معمولات کی اقتداء کرنی چاہیے، پیروی کرنی چاہیے، اور یہ بھی کہ اختلاف کے وقت کتاب و سنت کو لاسٹ اتھارٹی قرار دینا چاہیے۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، جنہوں نے حق کا اعتراف کیا اور رجوع کر لیا۔ باب المباشرۃ للصائم، روزے دار کا اپنی بیوی کے جسم سے جسم لگانا۔ وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یحرم علیہ فرجہا، روزے دار پر بیوی کی شرمگاہ حرام ہے۔ اور یہ بھی تعلیق ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام بخاری خود ہی روایت کر رہے ہیں، اور یہ متصل سند کے ساتھ اس کو امام طحاوی نے روایت کیا ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ حکیم بن عقال نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں میری بیوی کی کیا کیا چیز مجھ پر حرام ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، عورت کی شرمگاہ حرام ہے۔ اسی طرح مسروق سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ بحالت روزہ روزے دار کے لیے اپنی بیوی کی کیا کیا چیز حلال ہے، تو انہوں نے فرمایا جماع کے علاوہ ہر چیز حلال ہے۔ قال حدثنا سلیمان بن حرب عن شعبۃ عن الحکم عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل، بوسہ دے لیتے تھے، وَيُبَاشِرُ، اور جسم کے ساتھ جسم لگا لیتے تھے، وَهُوَ الصَّائِمُ، اور جب کہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے، وَكَانَ، ساتھ ہی وہ فرماتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ، تم میں سب سے زیادہ قابو پانے والے اپنی خواہش پر۔ وقال، قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں ارب کا جو لفظ ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ مأرب کہتے ہیں حاجتن، ضرورت کو، حاجت کو۔ قال طاووس، طاووس کہتے ہیں غیر اولی الاربہ، غیر اولی الاربہ جو سورۃ النور میں آیت نمبر 31 میں ہے کہ الاحمق، جس کو عورتوں کی خواہش نہیں ہوتی، لا حاجت لہ فی النساء، ایسا احمق کہ جس کو کوئی عورتوں کی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ وقال جابر بن زید، اور جابر بن زید نے کہا ان نظر فامنا یتم صومہ، اگر وہ عورت کو دیکھے اور اسے انزال ہو جائے
تو وہ روزہ پورا کرے گا، یعنی یہ تو اس کے اپنے بس کی بات ہی نہیں تھی، تو پھر روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا۔ تو عموماً ان لوگوں کو کہ جن کو اپنی خواہش پہ کنٹرول ہے، تو وہ بیوی کے پاس اگر چلے جائیں، کوئی ٹچ کر لیں، کوئی کس کر لیں، تو اس میں اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فیلنگز چینج ہو رہی ہیں اور ون تھنگ کین لیڈ ٹو دی ادر، اور روزہ خراب ہو سکتا ہے اور فزیکل ریلیشن شپ قائم ہو سکتا ہے، تو پھر اپنے آپ کو شروع ہی میں بند باندھ دیں، سد ذریعہ کے طور پر پھر یہ کریں ہی نہیں۔ باب القبلۃ للصائم، روزے دار کا بوسہ دینا۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُقَبِّلُ بَعْدَ أَزْوَاجِهِ، بوسہ دے لیتے تھے اپنی کسی نہ کسی بیوی کو، بعض میں سے کسی بیوی کو، وَهُوَ صَائِم، جب کہ آپ روزے دار ہوتے، ثُمَّ ضَحِكَتْ، پھر عائشہ رضی اللہ عنہا ہنس پڑی۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین کتنا فطرت کے قریب ہے، اس میں زندگی کے ہر گوشے کے متعلق ہدایت موجود ہے، اور بیوی کے تعلقات، بیوی کے ساتھ تعلقات کو کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نظر انداز نہیں کیا ہے، اور بحالت روزہ بیوی کے پاس جانا، اس کو پیار کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اگر اپنی فیلنگز پر دونوں فریقوں کو کنٹرول ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہنسی ہیں، تو اس ہنسنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ہی ہیں، وہ ازواج مطہرات، بعد ازواج ہی جو انہوں نے فرمایا ہے نا، وہ زوجہ وہ خود ہی ہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایسے موقع پر ہنس دینا کبھی تو ذرا حیا کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کہ اپنے حالات کی خود ہی خبر دے رہی ہوں، اور بعض نے کہا کہ اس سے اپنا مرتبہ اور مقام بتانا مقصود ہے کہ آپ کو وہ بات یاد کر کے خوشی ہوئی۔ اور یہ جو حدیث ہے سیدہ عائشہ کے اپنے بھانجے جو ہیں وہ عروہ رضی اللہ عنہ عروہ رحمہ اللہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن ابي عبد الله قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن زينب ابنة ام سلمة عن امها رضی اللہ عنہا قالت، زینب بنت ام سلمہ اپنی والدہ ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا بینما انا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اسنا میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، آپ کے ساتھ تھی، فی الخمیلتی، چادر میں، کمبل میں، خمیلہ ایسی چادر جس کے اوپر مارجنز ہوں کڑھائی کے، اذ حدت، جب مجھے حیض آ گیا، فانسللت، تو میں کھسک گئی، نکل گئی جلدی سے، سلپ کر گئی بستر میں سے، فاخذت ثیاب حیدتی، تو میں نے لیا اپنا حیض والا کپڑا، فقال، تو آپ نے پوچھا، ما لکی، کیا ہوا تمہیں، انفستی، کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ حیض اور نفاس کو انٹرچینجبلی یوز کیا گیا ہے حدیث میں۔ قلت، میں نے کہا نعم جی، فدخلت معه فی الخمیلہ، پھر میں آپ کی چادر میں دوبارہ داخل ہو گئی، وکانت ہی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسلانی، غسل کر لیا کرتے تھے، من اناء واحد، ایک ہی برتن سے، وکان یقبلها، اور وہ آپ کو بوسہ دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کو، وہو الصائم، جب کہ وہ روزے دار ہوتے تھے۔ بارک اللہ فیکم۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔